یقین ہو گیا. کہا اب تو اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ دجال ایک آدمی کو قتل کرے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر کے کہ ایک آدمی کو مارتا ہے زندہ کرتا ہے تو یہی خدا ہے، بہت سارے لوگ فتنے کے شکار ہو جائیں گے. کہا میں نہیں مانتا، مجھے اور یقین ہو گیا. استقبت ایمانا یقینا، کہا میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ میرے نبی نے جو کہا تھا وہ حرف بحرف پیش آئے، ویسے وہ دنیا کے اندر رونما ہوا جیسے اللہ کے نبی نے کہا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الایمان لا یارد الی المدینہ کما تارد الحیۃ الی جوہرها. آخری زمانے میں ایمان سمٹتے 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 مدینہ مکہ کی طرف چلا جائے گا. اللہ رب العالمین مدینہ اور مکہ کے دروازوں پر، اس کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کر دے گا تو دجال سے ان شہروں کی حفاظت کریں گے. لا يدخل الدجال مکہ والمدینہ، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں بچے گا، شہر نہیں بچے گا الا یقعہ الدجال، جہاں دجال کے قدم نہ پڑے. ہر جگہ جائے گا، آسمان سے کہے گا کہ آسمان پانی برسا دے، پانی برسنے لگے گا. لوگ دیکھیں گے یہ تو بارش والا بابا ہے، ایمان چھوڑ دیں گے. زمین سے کہے گا خزانہ نکال دے، تو خزانہ نکلے گا تو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے کافر ہو جائیں گے، کہیں گے یہی ہے خدا جو دھرتی پر اتر کر کے آیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے، اور نبیوں نے اپنی امت کو سب سے پہلے جس فتنے سے ڈرایا وہ دجال کا فتنہ، اور کہا میں بھی تم کو دجال کے فتنے سے ڈراتا. میرے دینی بھائی اور دوستو، اس لیے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو محفوظ کرنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنوں کے زمانے میں جو آدمی الگ ہو کر کے عبادت کرے گا، فتنوں سے دور رہ کر کے اور اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے عبادت میں دین پر قائم رہے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیشہ فتنوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کا حکم عطا فرمایا. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سچائیوں کو جاننا، اور ان سچائیوں کو جاننے کے بعد ہمیں اور آپ کو سچائی کو اختیار کرنا. اور اگر حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں بہت سارے فتنے آئیں گے، تو ہمیں اور آپ کو اسے چھوڑ دینا، کسی کے ساتھ نہیں رہنا، اپنے ایمان کو لے کر کے الگ ہو جانا، اپنی عبادت کرنی، اللہ کی بندگی میں ہمیں اور آپ کو لگا رہنا. فتنوں کا شکار ہو کر کے اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو، اپنے دماغ کو نہیں کھپانا، بلکہ اللہ کے راستے پر سچائی کے ساتھ قائم رہنا. اسی طریقے سے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت. صبر وہ ہمارے اور آپ کے لیے مضبوط ہتھیار ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے بہکاوے میں نہ آ کر کے، ہزاروں بہکاوے آئیں گے، ہزاروں بہکاوے کے سامان آئیں گے، لوگ دھوکے کے شکار ہو جائیں گے، تو آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو سچائی پر، عبادت پر، بندگی پر، قرآن و حدیث پر، صحابہ کرام کے راستے پر، صحیح توحید پر، آخرت کے فکر اور احساس پر اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت سے پہلے پیشین گوئیاں، اس کی نشانیاں، اس کی علامتیں، پھر ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامتیں، پھر ان بڑی علامتوں میں سے پہلے کیا آئے گی، اس کے بعد کیا آئے گی، پھر کس طریقے سے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور یہ دنیا کس طریقے سے سمٹ کر کے میدان محشر کی طرف چلی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی جو آخری نشانی ہوگی، اسی کے پس منظر میں ایک بڑی نشانی اور ظاہر ہوگی، نار تخرج من قار عدن، ایسی آگ ظاہر ہوگی جو عدن کی کھاڑی سے ظاہر ہوگی. عدن وہ یمن کی راجدھانی آج، جو سمندر بحر احمر سے ہو کر کے جاتا ہے وہ عدن کی کھاڑی کہلاتا ہے. وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ، اسی لیے قرآن میں جنت کو عدن کہا گیا.
تو اس کا نام عدن رکھ دیا گیا. بہت خوبصورت سبز و شاداب علاقہ. کہا وہی عدن کی کھاڑی سے ایسی آگ ظاہر ہوگی جو بجھنے کا نام نہیں لے گی, اور وہ آگ پوری دنیا میں بھڑکے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ الاؤ آ رہا, آگ جلتے ہوئے آ رہی ہے, تو اپنا جھولا بورا لے کر کے بھاگیں گے, بھاگتے جائیں گے, اور وہ سب کو کھدیڑے گی. کہا جب شام ہوگی تو آگ رک جائے گی. لوگ دیکھیں گے اب آگ نہیں آ رہی, رک گئی ہے, تو تھک جائیں گے, وہیں سو جائیں گے. یبیتون حیث باتت, یہ آگ جہاں سوئے گی, جہاں ٹھہرے گی, وہیں سو جائیں گے. پھر صبح یہ آگ چلنے لگے گی. کہا ایسی آگ ہوگی جو آٹومیٹک پوری دنیا کے لوگوں کو کھدیڑ کر کے دھکیل کر کے میدان محشر میں پہنچا دے گی. پھر سور پھونک دیا جائے گا, سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اس طریقے سے قیامت قائم ہو جائے گی. دوسرا سور پھونکا ہو جائے گا, سب زندہ ہو جائے گا. پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر کے ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے, اپنے ایمان سے ذرا بھی انحراف کرنے والے نہیں ہیں. آپ پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر کے اپنی طرف سے پیشین گوئیاں نہ کریں. بہت سارے ہمارے بچے بھوشیہ وانی بھی کر رہے, سوشل میڈیا پر اناپ شناپ باتیں بھی کرنے لگتے, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, ویسا ہوگا, ایسا ہوگا. میرے دینی بھائی اور دوستو, قرآن اور حدیث کی سچائی وہ سچ ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے, اور اس کائنات کے خاتمے کی تدبیر کرنے والا. اللہ اس کائنات کے نظام کو کیسے ختم کرے گا, کیسے قیامت قائم ہوگی, سب کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بتا دیا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ قیامت قائم ہوگی تو سورج کو پچھم سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے, تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیں. نہیں, وہ اللہ نے قیامت کی نشانی بتایا. یہ سورج پورب سے نکلتا ہے, ہزاروں سال سے نکلنا, ہزاروں سال تک نکلے گا, لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو سورج پچھم سے نکل جائے گا. مسلمان کو ایمان ہے, یہی نشانی ہے, اور ہم ایمان کے اوپر قائم اور دائم. ہمارا یہی ایمان ہے, یہی سچائی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ سورج بے نور ہو جائے گا, چاند بے نور ہو جائے گا, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ تکویر میں, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. یہ تو قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی سورت میں اللہ نے بیان کیا. اور چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد, آپ دیکھ لیجئے, دنیا انتظام کر رہی ہے کہ سمندر میں کیسے آگ لگے گی. میرے دینی بھائی اور دوستو, ہمارا یہ ایمان کہ ہمیں جو اللہ نے سکھلایا, زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ دیا ہے, جو پیارے نبی نے بتایا ہے, اور جن فطروں کی پیشین گوئی کی ہے, اس سے بچنے کا جو حکم دیا ہے, اور جیسے جیسے یہ دنیا کے خاتمے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے, وہ سچ ہے. ہمارا اس پر ایمان. دنیا کچھ بھی کہے, دنیا کچھ بھی پیش کرے, دنیا کے اندر کچھ بھی رونما ہو, یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ویسے ہوں گی جیسے اللہ کے نبی نے کہا. اس لیے ہمیں اور آپ کو فطروں سے دور رہنا ہے, ایمان اور یقین پر قائم رہنا ہے, اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. ایسے فتنوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو دور فرمائے جو اندھے فتنے ہوں گے, جس میں آدمی اپنے ایمان کو اور کفر کو نہ سمجھتے ہوئے زندگی میں صراط مستقیم کو کھو بیٹھے گا. اللہ رب العالمین ظاہری فتنوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرما, باطنی فتنے سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ان فتنوں سے محفوظ فرما جو ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو تباہ کرنے کا ذریعہ, ہمارے مال کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ, ہماری جان کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما جن فتنوں میں ہم حق اور باطل کی تمیز کھو بیٹھے. اللہ رب العالمین ہماری ایمان کی حفاظت فرما. فتنوں کے زمانے میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح راستے پر, سچی عبادت پر, اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت اور سلامتی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ہر طرح کے کفر اور شرک سے محفوظ فرما دے. باراللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین مسلمانوں
نوجوانوں کو اور مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی خوریزیوں سے اور فتنے اور فساد اور قتل و غارت گری سے محفوظ فرما جو امت مسلمہ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے اور مسلم ملکوں کے املاک کے لیے، ان کی جان اور مال کے لیے ہلاکت کا باعث اور ذریعہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے اوپر صبر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع